صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھتے ہیں کہ جس رات مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا، انہیں آدم جی اسکول میں رکھا گیا تھا، جہاں پر وہ اپنے نرم بستر پر سکون کی نیند سو رہے تھے، تو ڈھاکہ کا شہر خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اور صدیق سالک کہتے ہیں کہ میں اس رات مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شعلے کبھی مادنی لباس پہنے ہوئے دھوئیں کے بادلوں میں منہ چھپاتے ان کو دیکھا، تو کبھی وہ بھاگ کر آسمان میں پناہ لینے کی کوشش کرتے، کبھی وہ چاند کی طرف لپکتے اور کبھی ستاروں کو اپنی آپ بیتی سنانے کو دوڑتے، لیکن وہ کہیں بھی نہ پہنچ پاتے۔ زمین سے اٹھتے، تھوڑی دور بلند ہوتے اور پھر بے اثر آہوں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتے۔ اس چمکی ہوئی چاندنی میں، اس چمکتی ہوئی چاندنی میں عالم مہتاب تھر تھر کانپ رہا تھا کہ جب مجھے گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو رب ذوالجلال کے حضور میں کیا جواب دوں گا۔ کتاب کہانی کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسیف بلال۔ آج ہم جانیں گے آپریشن جبرالٹر کی کامیابی اور اس کے عزائم۔ رات 2 بجے کے قریب صدیق سالک لکھتے ہیں کہ وائرلیس سیٹ پر پیغام آیا تو قریب کھڑے ہی میں نے فوراً ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب سے ایک فوجی کپتان بولا، مجھے اقبال ہال اور جگرناتھ ہال میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پاس کھڑے ایک اعلیٰ افسر نے مجھ سے ریسیور چھینا اور کہا، کیا مزاحمت لگا رکھی ہے؟ کتنی دیر میں ٹارگٹ پر قبضہ کر لو گے؟ 4 گھنٹے۔ آگے سے کہا، بکواس الو، تمہارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ راکٹ لانچر، رائفلز، مارٹر، تو یہ کس کام کے لیے ہیں؟ انہیں استعمال کرو اور 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے ٹارگٹ پر قبضے کی اطلاع دو۔ جب صبح 4 بجے تک یونیورسٹی کی عمارت کو یعنی کہ اقبال ہال اور جگرناتھ ہال سمیت مسخر کیا جا چکا تھا، لیکن وہاں سے پھٹنے والا بنگالی قومیت کا نظریہ کافی عرصے تک ناقابل تسخیر رہا۔ صبح ہوتے ہی صدیق سالک کہتے ہیں کہ میں مختلف فوجی دستوں کے ساتھ شہر میں موجود تھا، تو کہتے ہیں جب میں یونیورسٹی پہنچا تو جب وہاں پر میں نے یونیورسٹی کی عمارت کو دیکھا تو مجھے لاشوں کے ڈھیر نظر آئے۔ کہتے ہیں میں نے ایک گڑھے میں مختلف لوگوں کی لاشوں کو ایک ساتھ دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ دن چڑھتے ہی بھٹو کو، جو کہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں موجود تھے، انہیں ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ وہاں انہوں نے وی آئی پی لاؤنج میں گزشتہ رات کی کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے بریگیڈیئر ارباب سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا ہے۔ کراچی پہنچنے پر انہوں نے پھر یہی جملہ دہرایا۔ جب مسٹر بھٹو یہ پر امید تبصرہ کر رہے تھے، میں اس وقت یونیورسٹی کیمپس میں ان قبروں کا جائزہ لے رہا تھا جس میں کئی مردے ٹھونس دیے گئے تھے۔ میں نے وہاں 5 سے 15 میٹر ڈایا میٹر کے 3 گڑھے دیکھے۔ ان گڑھوں میں پڑی ہوئی مٹی ان خاک کے پتلوں کی بے بسی کا پتہ دے رہی تھی جو بے کفن ان میں دفن تھے۔ میں نے وہاں موجود فوجی افسروں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پوچھی، لیکن کسی نے سیدھا جواب نہ دیا۔ میں یونیورسٹی کا چکر لگاتے ہوئے جب جگرناتھ ہال اور اقبال ہال پہنچا، جن کے متعلق میں نے مارشل لا ہیڈ کوارٹر کے برآمدے میں کھڑے اندازہ لگایا تھا کہ وہ زمین بوس ہو چکے ہوں گے، یہاں آ کر دیکھا تو دونوں عمارتیں جوں کی توں تھیں۔ اقبال ہال پر 2 اور جگرناتھ ہال پر 3 راکٹوں کے نشانے تھے۔ ان کے بعد کمرے جھلسے ہوئے تھے، کہیں کوڑا جل رہا تھا۔ 3 جگہوں پر آدھ جھلی رائفلوں کے ڈھیر تھے، ایک آدھ جگہ فالتو کاغذ جھلس رہے تھے۔ اگرچہ نقصان سنگین تھا، تاہم اتنا تھا جتنا میں نے قیاس کیا تھا۔ غیر ملکی اخباروں نے قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ فوجی افسروں نے ہلاک شدگان کی تعداد 100 کے لگ بھگ بتائی۔ سرکاری طور پر صرف 40 اموات کی تصدیق کی گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تو
حل ہو چکا تھا، یعنی کہ فوج نے ڈھاکہ کے اندر ایک رات کی کارروائی سے پورے علاقے میں حکومت قائم کر لی تھی۔ لیکن اصل امتحان جو ہے وہ پورے بنگلہ دیش تھا، جس میں چٹاگانگ، پٹنہ شامل تھے۔ صدیق سالک اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میں شہر کا چکر لگاتے ہوئے دھان منڈی گیا، جہاں مجیب الرحمن کا گھر واقع تھا، مجیب کے گھر کی ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اسے دیکھ کر وحشت یاد آ رہی تھی۔ مختلف اشیاء ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ گھر کی بھرپور تلاشی لی گئی ہے۔ اس کباڑ میں کوئی قابل ذکر شے نظر نہ آئی تو انہوں نے جب دیوار کی طرف دیکھا جہاں پر مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش کا جھنڈا اور بنگلہ دیش کا نقشہ نصب کیا تھا، وہ سب وہاں سے غائب تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت وہ کہتے ہیں جب میں چھاؤنی واپس آیا تو یہاں کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ فوجی افسر کارروائی سے ان کے دل ہلکے ہو چکے تھے۔ کیپٹن چودھری نے کینو چھیلے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا بنگالیوں کو خوب سبق سکھا دیا ہے، اب کم از کم ان کی ایک نسل تو سر نہیں اٹھائیں گے۔ میجر ملک نے گرہ لگائی، جی ہاں، تاریخ شاید ہے کہ یہ صرف طاقت کی ہی زبان سمجھتے ہیں۔ اب ڈھاکہ تو ایک رات کی مار گٹائی سے سن ہو گیا تھا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن باقی صوبے میں حاکمیت کو بحال کرنا ضروری تھا، جن میں چٹاگانگ، پٹنہ اور راجشاہی کے علاقے شامل تھے۔ چٹاگانگ میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کی تعداد 600 کے لگ بھگ تھی، جو کہ 20 بلوچ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پلٹن مشرقی پاکستان میں کافی عرصہ ملازمت پورا کرنے کے بعد بحری راستے سے کراچی روانہ ہونے والی تھی۔ اس کا ہر دل ہراول دستہ پہلے ہی کوچ کر چکا تھا، باقی نفری باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی کمان لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کے ہاتھوں میں تھی، جنہیں میجر جنرل خادم راجہ چند روز پہلے یہ ہدایات دے چکے تھے کہ وہ کومیلا سے کمک آنے تک چٹاگانگ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چٹاگانگ میں بنگالی نفری 5000 کے قریب تھی، جن میں آدھے افراد ایسٹ بنگال سینٹر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بریگیڈیئر محمد دار کے تربیت یافتہ تھے۔ فوجی اور سیاسی لحاظ سے میں اکثر اپنی ٹریننگ چند مہینے پہلے مکمل کر لی تھی، مگر بریگیڈیئر صاحب نے سیاسی فضا بدلتے دیکھ انہیں جہاز کی نایابی کے بہانے روک لیا تھا۔ اس کے علاوہ چٹاگانگ میں ایک نئی بنگالی پلٹن ایسٹ بنگال کے نام سے کھڑی کی گئی تھی، جس کے سیکنڈ ان کمانڈ یا نائب سالار میجر ضیاء الرحمن تھے۔ نیب فوجی تنظیم ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور ایک ونگ بھی یہیں مقیم تھا۔ بنگالی پولیس اور سابق فوجی اور عوامی لیگ کے رضاکار اس کے علاوہ تھے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے چٹاگانگ میں جوڑ برابر کا نہ تھا۔ بظاہر یہی دکھائی دیتا تھا کہ 5000 بنگالی 600 غیر بنگالیوں کو فوراً ہڑپ کر جائیں گے اور یہ اہم بندرگاہ اور شہر باغیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ شروع میں جو خبریں ڈھاکہ پہنچیں وہ واقعی تشویشناک تھیں، مگر اتنا یقین تھا کہ 20 بلوچ کی نفری ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ کیا یہ چند سو سپاہی کومیلا سے کمک پہنچنے تک حالات کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ادھر کومیلا سے آنے والی کمک کا یہ حال تھا کہ جو ہی فوجی دستے کومیلا سے چند میل جنوب میں فینی کے قریب صوبہ پور کے مقام پر پہنچے، باغیوں نے لکڑی کا پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ اس طرح چٹاگانگ میں میجر ضیاء الرحمن اور ان کے ساتھیوں کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ وہ اس 600 کی 20 بلوچ ریجمنٹ کے لوگوں پر قبضہ کر لیتے۔ اب 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب کو ڈھاکہ میں میجر جنرل خادم حسین راجہ کو اطلاع ملی کہ کومیلا سے روانہ ہونے والے فوجی دستہ پل ٹوٹنے کی وجہ سے فینی کے قریب رک گئے ہیں۔ انہوں نے کومیلا کے بریگیڈیئر کمانڈر بریگیڈیئر اقبال شفیع کو ٹیلی فون پر حکم دیا کہ وہ مذکورہ پل کو باغیوں کے قبضے میں رہنے دیں اور خود نالہ پار کر کے آگے بڑھ جائیں۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ پل سے
ہٹ کر نالے کے پار کیسے جائیں، کیونکہ ایسی صورتحال سے نپٹنے کا پہلے سے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پل پر دوبارہ قبضے کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور اگلی صبح 10 بجے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ بریگیڈیئر شفیع فوجی دستوں کو لے کر چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے، جہاں ان کی اشد ضرورت تھی، مگر شہر سے 20 کلومیٹر دور کو میرا کے مقام پر باغیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ فوجی دستے کے ہراول گروہ میں سے 11 افراد، جن میں پلٹن کے کمانڈنگ افسر بھی شامل تھے، شہید ہو گئے۔ اس اچانک افتادہ سے ایسی بھگدڑ مچی کہ دستے کو کومیلا اور ڈھاکہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی او سی ڈھاکہ میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس دستے کا کیا بنا ہے، کیا وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں؟ اگر کچھ بچے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ اس کمک کی ناکامی سے چٹاگانگ کی صورتحال اور بگڑنے لگی۔ کیا پتا کس وقت وہاں چند سو پاکستانی سپاہی باغیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے۔ جنرل راجہ جب گم شدہ فوجی دستے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مواصلاتی رابطہ قائم نہ کر سکے تو ہیلی کاپٹر لے کر خود اسے تلاش کرنے نکلے۔ پہلے وہ چٹاگانگ گئے تاکہ کرنل فاطمی سے وہاں کی صورتحال معلوم کر سکیں۔ جو ہی ان کا ہیلی کاپٹر 20 بلوچ میں اترنے کے لیے نیچے آیا، چٹاگانگ کے پست قامت پہاڑوں سے اچانک اس پر فائرنگ ہوئی۔ وہ گولیاں ہیلی کاپٹر کو لگیں مگر زیادہ نقصان نہ ہوا۔ جنرل راجہ بحفاظت 20 بلوچ میں اتر گئے۔ وہاں کرنل فاطمی نے انہیں بتایا کہ ان کی پلٹن نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، 50 کو ہلاک اور کوئی 500 افراد کو قیدی بنا لیا ہے، جس سے ایسٹ بنگال سینٹر محفوظ ہو گیا ہے۔ البتہ شہر اور چھونی کے کئی حصوں پر باغی قابض ہیں۔ جنرل راجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چٹاگانگ سے کومیلا کی طرف سڑک کے اوپر پرواز کریں گے تاکہ راستے میں جہاں کہیں فوجی دستہ نظر آئے وہاں اتر جائیں۔ جب وہ چٹاگانگ سے چلنے لگے تو ایک ستم رسیدہ خاتون جس کی گود میں بچہ تھا ان کے پاس آئی اور چٹاگانگ سے نکلنے کے لیے ان کی مدد مانگنے لگی۔ یہ خاتون مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک فوجی افسر کی بیوی تھی اور ہنگاموں میں کارروائی سے جدا ہو گئی تھی۔ جنرل صاحب نے اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیا۔ ہیلی کاپٹر میجر لیاقت بخاری اڑا رہے تھے، جو اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے تمام حلقوں میں احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے پائلٹ میجر پیٹر تھے، جو اپنے کام میں بہت طاق تھے۔ یہ دونوں ہواباز جنرل خادم راجہ اور بے بس خاتون اور اس بچے کو لے کر بخیریت چٹاگانگ سے نکل آئی۔ ہیلی کاپٹر کومیلا کی طرف سڑک کی ساتھ ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ ادھر بریگیڈیئر شفیع پیش قدمی کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کومیرا کے مقام پر تعطل کے دوران کومیلا سے چھوٹی توپوں کی ایک بیٹری منگوا لی۔ یہ توپیں ان کے پاس 27 مارچ کی شام کو پہنچیں اور اگلی صبح باغیوں پر حملہ کر کے مدافعت توڑ دی گئی۔ چٹاگانگ شہر کی طرف پیش قدمی کے لیے راستہ کھول لیا گیا۔ راستے میں اس تاخیر کے دوران چٹاگانگ شہر میں حاجی کیمپ کے قریب اسوہانی چوٹ ملز کی کالونی پر قیامت گزری۔ وہاں باغیوں نے بے جارو مددگار مردوں، عورتوں اور بچوں کو کلب کی عمارتوں میں جمع کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس صفاقانہ قتل کے چند روز بعد میں اس عمارت میں گیا۔ اس کے فرش اور دیواروں کے نچلے حصے پر خون ہی خون تھا۔ عورتوں کے لباس اور بچوں کے کھلونے خون سے تر تھے۔ 29 مارچ کو بریگیڈیئر اقبال شفیع اور چٹاگانگ کے دستوں میں ملاپ کی خبر ملی۔ ڈھاکہ کے آپریشن روم میں متفکر فوجی افسروں کی جان میں جان آئی، مگر اتنے میں اسوہانی کالونی کے بے گناہ باسی اپنی جان پر کھیل چکے تھے۔ اب تک چٹاگانگ میں قابل ذکر کامیابی صرف ایک بحری جہاز سے سامان اتروانے تک محدود تھی۔ آپریشن جبرالٹر مجیب الرحمان کے 25 روز دور اقتدار میں فوجی انتظامیہ نے زبردستی سامان اتارنے کی کوشش نہ کی۔ البتہ جب پالیسی بدلی تو لاگ ایریا کمانڈر بریگیڈیئر ایم ایچ انصاری کو فضائی راستے ڈھاکہ سے چٹاگانگ پہنچایا گیا۔ انہوں نے چٹاگانگ میں موجود وسائل، جس میں پیادہ فوج کی ایک پلٹن،
चंद हल्की तोपें और 2 टैंक शामिल थे। जमा करके एक टास्क फोर्स तरतीब दी। बहरिया ने एक तबाहकुन जहाज़, डिस्ट्रॉयर और चंद गन बोटें मुहैया की। इनकी मदद से ब्रिगेडियर अंसारी ने नाजुक मसले को हल कर दिया। बाज़ एक और पलटन ढाका पहुंची और ब्रिगेडियर अंसारी के वसाइल अब बेहतर थे। सदीक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में इस बात का जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर जो कि 25 मार्च की दरमियानी शब में शुरू हुआ था, उसे ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने बाकायदा तौर पर बहुत सारे इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया था और पाकिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तानी फ़ौज ने बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके अपने कब्ज़े में कर लिए थे। पाकिस्तानी फ़ौजी के बारे में वो लिखते हुए ये लिखते हैं कि जब वो सर्किट हाउस चिटागांग में पहुँचे तो वहाँ पर बांग्लादेश का परचम लहरा रहा था। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जाकर वो परचम उतार कर उसकी जगह पाकिस्तान का कौमी झंडा लगा दिया। ब्रिगेडियर साहब के हुक्म पर 2 गोले मगरब की जानब मौलाना बादशानी की जाए रिहाइश की तरफ फायर किए गए ताकि उनको पता चल जाए कि हम पहुंच चुके हैं। फ़ौजी दस्ते ने दिन भर की मुसाफत के बाद रात तंगील में गुजारने का फ़ैसला किया और मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ हेलीकॉप्टर में वापस ढाका चला आया। इस कार्रवाई के बाद बागी बड़ी सड़कों से हटकर या तो देही इलाकों में चले गए या पिस्पा होते हुए सरहद पार करके हिंदुस्तान चले गए। उनके ताक़ुब का दारो मदार दस्तयाब फ़ौजी नफरी पर था। जब तक वसाइल महदूद थे सिर्फ शाहराहों को साफ़ किया गया, मगर जब कुमक पहुंची तो कार्रवाई का दायरा इख्तियार भी वसी कर दिया गया, जैसा ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। 25 मार्च तक मशरक़ी पाकिस्तान में मुतय्यन फ़ौज 14 डिवीज़न पर मुश्तमिल थी, लेकिन 26 मार्च से 6 अप्रैल तक मज़ीद नफरी मगरबी पाकिस्तान से पहुंची। इसमें 2 डिवीज़नल हेडक्वार्टर, 9 डिवीज़न और 16 डिवीज़न, 5 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 1 कमांडो बटालियन और 12 इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। ये सब अपने भारी हथियार, तोपें वगैरह मगरबी पाकिस्तान में ही छोड़ आए थे, क्योंकि उन्हें चंद शर पसंदों की सरकोबी करना थी। कोई बाकायदा जंग थोड़ी ही लड़नी थी। जितनी नफरी नज़र आई, जितनी उसे ऑपरेशन सर्चलाइट में लगा दिया गया था। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑपरेशन सर्चलाइट जो कि 26 मार्च को शुरू हुआ था, उसे बाकायदा तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला नहीं किया गया था। अगली किस्त में आप जानेंगे कि कैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद जनरल नियाज़ी मगरबी मशरक़ी पाकिस्तान में ईस्टर्न कमांड बनकर आए और किस तरह फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। इस वीडियो में अगर आपको बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।